طرح سے پھاڑ دو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو جناب اسپیکر، پھاڑ دو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو، ری نیگوشیٹ کرو، ڈیل لے کر آؤ، ملک کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ۔ اور ایم ایف پروگرام منجمد کر کے پی ٹی ایم نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر خزانہ حماد اظہر کا رد عمل، کہا ایک نئے ایم ایف پروگرام اور گہری اصلاحات کی فوراً ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے اینڈ آف میں بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں۔ شی ریفیوزڈ کی، پھر انہوں نے پیرس میں بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، چلے 9واں کر لیں، 10واں بھی شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا 22واں جو پروگرام تھا وہ ناکام ہو گیا، اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے پہ، یعنی قوم اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھ رہی ہیں نا، قرضے لے کر بھی خوشیاں منائی جائیں گی۔ اور یہ وہ لوگ جو بڑی باتیں کرتے تھے عمران خان کے دور میں، غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ۔ ہم نہیں مانتے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو، پھاڑ دو اس ڈیل کو، ورنہ ہم اس ملک کے عوام کے ساتھ مل کر اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو چلا دیں گے۔ مشرقی پاکستان دیا عمران نیازی نے، اسٹیٹ بینک دیا آئی ایم ایف کو، قائد اعظم نے آزادی دی، عمران نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا۔ سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو، اسٹیٹ بینک بیچ رہے ہو، خود مختاری بیچ رہے ہوگی۔ محصولات کی آمدن بڑھے گی، محصولات بڑھنے سے عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی، معاہدہ پاکستان میں مالی نظم کا باعث بنے گا اور معاہدے سے توانائی کی اصلاحات یقینی بنائی جائیں گی، جبکہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے مقرر کیا گا۔ اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چلے خوشیاں منائیں، لیکن شہباز شریف نے بھی کہا، میں نے ٹویٹ کیا کہ جناب وہ تفصیلات فراہم کر دیں وہ اس معاہدے کی، ذرا قوم کو پتہ تو ہونی چاہیے نا کہ کیا آپ نے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھے۔ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ہمارا حق ہے نا جانے کا، اور ہمیں وہ حق تو ملنا چاہیے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا اس کے آفٹر شاکس کیا ہونے ہیں وہ بھی پتہ ہونے چاہیے آپ کو پتہ ذہن میں رکھیے گا۔ پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی کا پہلے کیا تھا 50 سے 60 روپے ہوگی، تو 10 روپیہ جو لیٹر جو ہے نا پیٹرول، تو آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اور میں اس کو چیلنج کرنے جاؤں گا آنے دنوں، میں ڈیٹیلیں اور ڈیٹا مانگ رہا ہوں۔ یہ پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ہے یعنی یہ قوم پہ وزن تو نہ ڈالیں، آپ بیٹھ کے اپنے اللہ تعالیٰ ختم کریں۔ آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے بجلی کے تیل ریٹ بڑھنے ہی بڑھنے ہیں، اس میں آپ کو پہلے بتا دوں، اور یہ کہہ دیا انہوں نے، بجائے یہ کہ آپ وہاں چوری روکیں، آپ ایفیشنسی بہتر کریں، لائن لاسز کم کریں، تو آپ اسی طرح کے ٹوٹکے لگا رہے ہیں اور صد راہ سے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایگریکلچر میں بجلی کو کوئی ایڈوانٹیج دینے کی بات کی نہیں بات کی، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا، نہ ہی وہ چاہتے ہیں، جس سے پاکستان کی ترقی ہونی ہے کوئی کیوں چاہے گا کہ وہ آگے کی طرف چیزیں لے کر جائیں۔ جی آپ نے سنا اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی انتظامیہ سے، آئی ایم ایف سے وزیر اعظم صاحب نے 2 دفعہ بات کی اور آگے سے صاف جواب مل گیا کہ نہیں جناب، ایون کہ پیرس میں بھی آئی ایم ایف کی جو سربراہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بات کی تو انہوں نے آگے سے صاف جواب دے دیا۔ اور یہاں پہ لوگ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، صحافی کیا آپ سے خبریں شیئر کر رہے ہیں کہ جناب یہ غیر معمولی سفارتکاری ہے، نو جی ڈاؤٹ کہ یہ شہباز شریف صاحب کی بہت بڑی کامیابی اور ان کے سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ لیکن آپ نے خود سنا کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جب بھی ان کو اپروچ کیا آگے سے چٹی نہ، صاف انکار ہوا کہ نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہماری شرائط مانیں۔ اب اس کے اوپر جو بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ بہت بڑی کوئی کامیابی ہے، یہ معاہدہ ان کی شرائط پہ ہوا ہے، جو وہ کہہ رہے تھے اس کو مان لیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک صحافی ہمارے دوست نے ان کی ٹویٹ کہ جناب گھر جل رہا ہو تو گھر کو بچانا ہے، تو یہ ہے وہ، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی، پر یہ بات نہیں ہے گھر جل رہا ہے یا نہیں جل رہا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جناب گھر تو جل رہا تھا، گھر 1 سال سے جل رہا تھا، لیکن باہر دروازے پہ آ کے فائر بریگیڈ کھڑی تھی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فائر بریگیڈ والے کو جناب ادھر سے نہیں، ہمارا لان خراب ہو جائے گا، آپ پیچھے سے ٹرک لے کے آئیں اور ہمارے گھر کو بچائیں۔ نہیں، ہم نے ادھر سے آپ کو راستہ نہیں دینا، آپ مین گیٹ سے نہ آئیں۔ وہ گھر پورا جلتا رہا، سال کے بعد جب صرف اس کے اندر ٹوائلٹ ایک چھوٹا بچا تو پھر آپ نے کہا چلیں جناب ادھر سے آپ مین دروازے سے آ جاؤ اور آپ اس کو بچا لیں، اور پھر آ کے آپ نے باہر سب کو بتانا شروع کر دیا دیکھیں جناب ہم نے گھر جلنے سے بچا لیا، ٹوائلٹ نہیں ہم نے جلنے دیا۔ بھائی وہ جو آپ اس کو اگر سال پہلے آنے دیتے یا فوراً فائر بریگیڈ کو آنے دیتے تو چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی۔ دیکھیں ایک طرف آپ 6% ترقی کر رہے تھے، اس سے لوگ ناخوش تھے، بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ سے لوگ ناخوش تھے، اس کو اکانومی کی تباہی بتایا جاتا تھا، اس کو نااہلیت بتایا جاتا تھا۔ یہاں پہ ایک آئی ایم ایف سے ایک معاہدے ہونے پہ اتنے بغلے،
मतलब आप सोच सकते हैं, अकल ये मानती है कि IMF से मुआहिदा होने के ऊपर इतनी खुशियां पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी देखी? ये है 13-14 जमहूरी जमातों की मुआशी पॉलिसी की हालत। और इसी IMF के साथ जब PTI मुआहिदा करती थी तो बिलावल साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या कहते थे? फाड़ दो इस मुआहिदे को। एहसन इकबाल साहब तो कहते थे कि तुम गद्दार हो, जी हाँ जी, तुम गद्दार हो, IMF को मुल्क बेच दिया, अब मुल्क को IMF की कॉलोनी बना दिया। आज नाकाम होके ख़त्म हो गया। हमारे 22 दफ़ा हम IMF के साथ के पास गए हैं अब तक, ठीक है, ज़्यादा गए हैं, 23 दफ़ा शायद, लेकिन 22 दफ़ा हम उसमें उनकी शराइत पूरी करने में, मुआहदे के अमल दरामद का हम नाकाम हुए। तो एक दफ़ा हमारा मुकम्मल IMF के साथ मुआहदा जो था, जो 2019 में जिस पे जो तय हुआ था, वो नाकामी की सूरत में ख़त्म हो गया। या इसको हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि वो अगले 9 महीने के लिए मज़ीद उसने एक तूल पकड़ लिया। अच्छा, अब ये जो इसको इस तरह से समझें कि आज अगर ये ना होता, इंतहाई कड़वा घूंट, अगर आज ये ना होता तो फिर उसके बाद पाकिस्तान, जो चंद रोज़ पहले से बातें चल रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है, दिवालिया होने के करीब जा रहा है, वो इन रियलिटी था। मामलात हमारे बिगड़ चुके थे IMF के साथ। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये गालिबन शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं जी, पेरिस में, जो बैक टू बैक सुना है, 2 मुलाकातें IMF की 3 MD के साथ, 2 या 3, तो उसमें जो है फिर ये बात हुई कि मज़ीद अब क्या रह गया भाई, सारी शराइत भी पूरी हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर ये जो गलत फहमियाँ हो रही है और वो सारा कर करा के, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम 2019 में गए IMF के पास और हमने 6.5 अरब डॉलर हमने लेने थे जून तक, और शायद सारी शराइत पूरी करनी थी। तो उनमें से हम 2.6 अरब नहीं हासिल कर सके, हम हासिल नहीं कर सके, तो वो एक प्रोग्राम फेल हो गया। अब ये जो दूसरा प्रोग्राम है जो कि अगले 9 माह के लिए, ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है, अब इसको ये अगले 9 माह के लिए प्रोग्राम है, और इन 9 माह के अंदर हमें 3 अरब डॉलर्स जो हैं वो हमने लेने हैं, यानी ये मार्च तक, मार्च 2024 तक। और ये जो है ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत SBA, और यानी ये IMF का एक प्रोग्राम नाकाम हुआ अभी, यूँ समझ लें, और लेकिन उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। अच्छी बात ये कि IMF के साथ हम, यानी हम उनसे अलग नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, अब अलग ना होने का फ़ायदा ये है कि हम दोस्त ममालिक के पास, एशियाई तरक्याती बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं उनके पास हम जा सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि हमें कमर्शियल लोन्स अगर लेते हैं तो वो तो खैर बहुत ही बुरा होगा, लेकिन बहरहाल हम दुनिया से इंगेज रह सकते हैं, क्योंकि IMF की एक छतरी आपके ऊपर रहेगी कि ये हमारे साथ इंगेज हैं और ये मामलात करें। तो ये तो हो गई बात अच्छी, ठीक है, कि IMF से, क्योंकि इसके अलावा, अच्छा, ये आखिरी ऑप्शन था। आज अगर ना होता, फ़र्ज़ करें, और बिल्कुल आखिरी मिनट पे, यानी 30 तारीख को ही ख़त्म होना था मुआहिदा, और असल में वो मुआहिदा ख़त्म हो गया है, ये उन्होंने एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंडेड, ठीक है, तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट इन्होंने करके और इसको मार्च तक है।